أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق اللہ العظیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں ہیں تم کو پسند آویں، مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو تین تین چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کر دیا، لونڈی جو اپنا مال ہے یا لونڈی جو اپنا مال ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے. محترم بزرگوں، دوستو، سورہ نساء کی ابتدائی آیات ہیں. جیسا کہ پہلے بتلایا گیا کہ اس سورہ کو یہ نام اسی لیے دیا گیا کہ اس میں اکثر احکام عورتوں سے متعلق ہیں. یہ سورہ نساء کی تیسری آیت ہے. اس سے پہلے جو دوسری آیت گزری، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے. یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو، ان کے حقوق کی حق تلفی نہ کیا کرو. یہ ساری باتیں گزر چکی. اس زمانے میں جس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، ایک ظلم یتیموں کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ اپنی ولایت کے تحت اپنے ماتحتی میں اگر کوئی یتیم بچی ہوتی تھی، نابالغ لڑکی یتیم ہوتی تھی، تو اس کے سلسلے میں اس کے حق مارنے کے سلسلے میں ایک عمل کرتے تھے. یتیم لڑکی کا جو حق بیٹھتا ہے اس کے باپ کی میراث میں سے، اس کے بڑوں کی میراث میں سے، اسے خود ہڑپ لینے کے لیے یا تو خود اس بچی سے نکاح کر لیتے تھے یا اپنی اولاد میں سے کسی کا نکاح اس بچی سے کر دیتے تھے، اور کرنے کے بعد نہ اسے مہر دیتے تھے، نہ جو واجب حق وراثت میں اس لڑکی کو ملتا تھا وہ دیتے تھے، بلکہ دونوں سے محروم کر کے صرف اس بچی کو اپنے نکاح میں لا کر اس کا حق مار دیتے تھے. یا پھر اپنی گھر والی کے ہوتے ہوئے یتیم لڑکی کو اس کا مناسب جوڑا نہ دیکھ کر کے عمر کی بڑی تفاوت اور بڑے فرق کے ساتھ یا تو خود بوڑھے ہو کر اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے یا پھر اپنی چھوٹی اولاد کا نکاح اس سے کر دیتے تھے. اس کی عمر بڑی ہوتی تھی، تناسب دیکھے بغیر نکاح کر دیتے تھے. تو ان سب باتوں کے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی لگاتے ہوئے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے سلسلے میں انصاف نہ کر سکو تو تم کیا کرو، ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر دوسری جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. چاہے ایک سے زیادہ دو نکاح ہو جائے یا تین نکاح ہو جائے یا چار نکاح ہو جائے، کرو. اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان مرد کے لیے 4 تک کے نکاح کی اجازت ہے.
ایک سے زائد نکاح کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ مذہب اسلام کی آمد سے پہلے اور اب بھی بہت سارے مذاہب میں، ہندوؤں کے بہت سارے مذاہب میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی کہ لوگ ایک سے زائد نکاح کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، عیسائیوں میں بھی پائی جاتی تھی، ہندوؤں میں بھی پائی جاتی تھی۔ لوگ 10 12 27 نکاح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہندوؤں کا ایک بڑا اوتار جسے مانا جاتا ہے کرشن، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سینکڑوں بیویاں ہوتی تھیں، اس کی 100 بیویاں ہوتی تھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس زمانے میں یہ فطری چیز رائج تھی کہ لوگ ایک سے زائد نکاح کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کی اجازت دی کہ آدمی ایک سے زائد نکاح کرے، اور ایک فطرت ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے زیادہ عورتیں پیدا فرمائیں۔ دنیا میں عورتیں بہت زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اگر ایک کے مقابلے میں ایک ہی کو رکھا جائے تو پھر بہت ساری عورتیں بغیر نکاح کے رہ جائیں گی۔ اب مغربی تہذیب نے آ کر کے اس پر پابندی لگائی اور ایسا ایک ماحول بنا دیا، ایسا ایک ماحول کریٹ کر دیا کہ گویا ایک سے زائد نکاح کرنا حرام ہے، جرم ہے، بڑی غلطی ہے۔ معاشرے میں یہ سب چیزیں رواج پا گئیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور یہی عین فطرت ہے۔ مگر آپ دیکھیں مغربی تہذیب نے، یورپین کلچر نے جہاں ایک سے زائد نکاح پر پابندی لگائی وہاں بہت سارے چور دروازے کھول دیے۔ بغیر کسی نکاح کے آدمی لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں، نکاح نہیں ہے بس تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل صریح زنا ہو گئی، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ اسے تو یہ مہذب قومیں جائز قرار دیتی ہیں، لیکن مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک مرد کے لیے چاہیے کہ اگر وہ ایک سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو باقاعدہ وہ جو اس لائن کے شرائط ہیں اسے پوری کرتے ہوئے ایک سے زائد نکاح باقاعدہ کر سکتا ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سے زائد کا مطلب یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ نکاح کیا کرتے تھے۔ ایک صاحب تھے اسلمہ ثقفی، غیلان ابن اسلمہ ثقفی جن کا نام تھا، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی 10 بیویاں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں اس پر پابندی عائد فرمائی۔ قرآن کریم میں بھی 4 تک کی ہی اجازت دی گئی، اور آپ علیہ السلام نے صراحتاً حدیث پاک میں 4 سے بیک وقت 4 سے زائد عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا کہ انسان 4 تک کی عام انسانوں کو اجازت ہے۔ تو غیلان ابن اسلمہ ثقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کی 10 بیویاں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 4 کو ان میں سے اختیار کر لو اور باقی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے 4 بیویوں کو اختیار کیا اور پھر باقی 6 بیویوں کو انہوں نے طلاق دے دیا۔ انہی کا واقعہ ہے بعد میں چل کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہی غیلان ابن اسلمہ ثقفی جب بوڑھے ہو گئے اور اپنی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے دی اور اپنی جائیداد کو اپنے اولاد میں تقسیم کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم نے
اپنی وراثت سے عورتوں کو محروم کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ اس لیے تم نے جن عورتوں کو طلاق دیا ہے ان سے رجوع کرو اور پھر اپنی وراثت تقسیم کرو، اور عورتوں کے حق میں جو بیٹھتا ہے وہ دو، پھر جو وراثت تم نے اپنی اولاد میں تقسیم کی ہے اسے بھی واپس لو، اور ان عورتوں کا جو حق بیٹھتا ہے اسے باقاعدہ ادا کرو۔ تو اسلام، مذہب اسلام کسی بھی انسان پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ جس طریقے سے وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی انسان کر سکتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ 4 تک کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور شریعت نے اجازت دی، وہیں آدمی ان 4 سے بھی بچنے کی اور اپنے مال کو بچانے کی جو کوشش کرتا ہے، عموماً فار بالطلاق کا ایک لفظ فقہ کی اصطلاح میں مشہور ہے۔ آدمی موت کے قریب، اپنے موت کے قریب کسی عورت کو طلاق دے دے، صرف اس لیے دے کہ اس کی موت سے پہلے وہ عورت باہر نکل جائے، اور جب وہ مرے تو اس کی وراثت جو بھی ہو اس کی اولاد میں تقسیم ہو۔ اسے کہتے ہیں طلاق دے کر کے بھاگنے والا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ طلاق دے کر کے اپنے حقوق سے پہلو تہی کرنا، اپنے آپ کو حقوق کی ادائیگی سے روکنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں اس آدمی نے جب یہ کام کیا، غیلان ابن اسلمہ ثقفی نے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلا کر کے باقاعدہ اس کا سارا سیٹلمنٹ کرایا۔ اسی طرح قیس ابن حارث اسدی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے نکاح میں 8 عورتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 4 کو رکھ لو اور باقی کو تم طلاق دے دو۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کا، نوفل ابن معاویہ دیلمی، ان کا بھی واقعہ ہے کہ ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، آپ نے ان میں سے 1 کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعدد ازدواج جو عین فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی ایک پر اکتفا نہیں کر سکتا ہے، اس کی تو اجازت دی کہ آدمی 1 سے زائد نکاح کرے، لیکن نکاح کتنا کرے اس پر بھی پابندی لگائی، اور ساتھ ساتھ ایک حکم اور بھی لگایا، مثنی و ثلاث و رباع کہنے کے بعد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان میں برابری اور مساوات نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے 1 ہی کافی ہے۔ انسان، لوگوں کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ 1 سے زائد نکاح کر لیں، لیکن نباہ بہت مشکل ہے۔ 1 سے زائد اگر آدمی نکاح کرتا ہے تو بہت بڑا نازک مسئلہ ہے اس کے لیے۔ بیویوں میں برابری بہت ضروری ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں ترازو رکھتے تھے، مارکیٹ سے جو بھی چیز خریدتے تھے باقاعدہ اسے تول کر کے 2 حصہ الگ کر کے دونوں بیویوں کو عطا کرتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس میں آدمیوں کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو جہاں یہ چیز حلال قرار دی گئی وہیں یہ چیز مشکل بھی ہے، اور ضرورت سے زائد پر شریعت نے پابندی بھی عائد کی۔ اب ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عام امتی کے لیے تو 4 کی اجازت دی، اور خود آپ کے نکاح میں 11 بیویاں موجود تھیں۔ ایک عام سوال ہے، مستشرقین اور اہل مغرب اور موجودہ دور کے ایکس مسلم اس مسئلے کو بہت اچھالتے ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کے آخر عشرے میں بھی ہمارے ساتھ بہت سارے نوجوان اعتکاف میں تھے، ان لوگوں نے بھی اس اعتراض کو ہمارے سامنے رکھا، تو اس وقت پوری رات ہم نے اس لائن سے جوابیں دینے کی کوشش کی۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 مشہور کتابیں ہیں۔ یہ کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، اصل میں وہ عربی میں کتاب ہے المصالح العقلیہ فی المسائل النقلیہ، یعنی
جو مسائل نقلی مسائل ہیں ان میں عقلی اعتبار سے وہ کیسے درست ہو رہی ہیں. ایک کتاب یہ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. اسلام کے احکامات ایسے نہیں ہیں کہ وہ عقل کے بالکل منافی ہیں، عقل میں نہیں آ سکتے ہیں، سائنس کے خلاف ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہیں ہماری عقل کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے. دوسری کتاب ہے اشرف الجواب، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتابوں سے استفادہ کر کے بعد کے لوگوں نے بھی لکھا ہے اور آپ کی طرف سے بھی یہ مضمون ہے. اس میں بڑی طویل تفصیل کے ساتھ حضرت نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. جن حضرات کو تفصیلات کی ضرورت ہو وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں. مختصر سا جواب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بغور سماعت فرمائیں، یہ بہت عام اعتراض ہے، ہم اس اعتراض کا جواب بہت آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے امت کو 4 کی اجازت دی اور خود آپ نے 4 سے زائد نکاح کیوں فرمائے؟ ایک عام سوال ہے، پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی مبارک زندگی کو آپ دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے آپ نے نکاح فرمایا. نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ صحابہ آئے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آج سے کھانا چھوڑ دیں گے، پینا چھوڑ دیں گے. کسی نے کہا میں سونا چھوڑ دوں گا، کسی نے کہا میں بیوی کے پاس جانا چھوڑ دوں گا. آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں اور اپنی فطری ضرورت جائز حدود کے اندر پوری بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے. آپ نے ان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا اور خود آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا. لیکن آپ نے جو نکاح فرمایا، آپ کا جو پہلا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں ہوا. کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں آپ کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جس وقت ان کی عمر مبارک 40 برس کی تھی اور دو شوہروں سے کے ساتھ پہلے زندگی گزار چکی تھی. اس سے پہلے ان کے 2 شوہر ہو چکے تھے اور وہ ایسی رئیس اور پاک دامن خاتون تھی، مالدار خاتون تھی اور اچھے گھرانے کی تھی. کئی لوگ ان سے نکاح کرنے کی تمنا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ آپ کو اپنے نکاح میں لے لیں، آپ کی بیوی بن کر کے زندگی گزاریں. چنانچہ حضرت خدیجہ کی طرف سے پیشکش ہوئی، آپ نے نکاح فرمایا. آپ کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی اور 25 سال آپ نے ان کے ساتھ تنہا زندگی گزاری. جب تک آپ کی عمر 50 سال نہیں ہو گئی اس وقت تک حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی اہلیہ ان کی نہیں تھی. آپ علیہ السلام کی کوئی اہلیہ نہیں تھی، کوئی زوج محترمہ آپ کی حضرت خدیجہ کے علاوہ نہیں تھی. اور حضرت خدیجہ بیوہ تھی اور صاحب اولاد تھی، ان کی اولاد والی خاتون تھی، کنواری نہیں تھی. ایک تو شادی شدہ اور اوپر سے 2 مرد سے کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی اور تیسرے صاحب اولاد. اب آپ بتائیں کیا کوئی آدمی شہوت پرست ہو ان سب چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو اس کے بعد آپ نے بعد میں دوسرے نکاح کیے. اس کے بعد آپ نے نکاح کیا، آپ کا دوسرا نکاح ہوا سن 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک حضرت خدیجہ کی عمر رہیں. ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ان دونوں سے نکاح فرمایا. لیکن حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت سودا جن سے آپ نے نکاح فرمایا تو حضرت سودا ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ بطور اہلیہ کے ساتھ رہیں. ایک ہی بیوی تھی اس وقت بھی. اس کے بعد چند سال کے بعد سن 2 ہجری میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نکاح میں آئیں، اس وقت آپ کی عمر، جب رخصتی ہو کر کے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئیں تو اس وقت آپ کی عمر 54 سال کی ہو گئی تھی، 50 پر 4 سال کی عمر آپ کی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 50 پر 4 سال میں پہنچ کر کے آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 2 بیویاں تھیں۔ اس کے کچھ مہینے کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور وہ صرف 18 مہینے تک آپ کے نکاح میں رہیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض قول کے مطابق صرف 3 مہینے تک وہ آپ کے نکاح میں رہیں۔ پھر سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا، پھر سن 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 58 سال کی ہو چکی تھی، 50 پر 8 سال کی عمر، یعنی زندگی کے آخری 5 سال میں رہے ہیں آپ علیہ السلام۔ اتنی بڑی عمر میں آ کر کے، 58 سال کی عمر میں آ کر کے آپ کی 4 بیویاں ہوں، جبکہ آپ علیہ السلام نے امت کو 4 بیویوں کی اجازت جوانی کے بعد سے ہی دے دی، یعنی ابتداءً ہی وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی اجازت امت کو تو دی لیکن خود اختیار نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد سن 6 ہجری میں حضرت جویریہ، 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ، پھر 7 ہی ہجری میں حضرت صفیہ، پھر اسی سال حضرت میمونہ سے نکاح ہوا۔ تو 54 سال کی عمر تک، 50 پر 4 سال کی عمر تک آپ کی صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا رہا، 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور 5 سال حضرت سودا کے ساتھ، پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں، اور باقی ازواج مطہرات اخیر کے 2-3 سال کے اندر آپ علیہ السلام کی زندگی میں آئیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا خلاصہ ہے۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں، دشمن جو اودھم مچاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، کون اسے سمجھائے گا؟ کم از کم ہمیں تو اس بات پر تسلی ہو جانی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ نکاح اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں فرمایا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، آپ علیہ السلام نے جتنے نکاح فرمائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ سب کے سب سیبہ تھیں، یعنی جن کا پہلے نکاح ہو چکا تھا، سب جن کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ صرف حضرت عائشہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ کنواری تھی، باکرہ تھی۔ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کا جو برتاؤ تھا، آپ کے ساتھ جو فدائیت تھی، اگر آپ علیہ السلام چاہتے تو 2-3 4 مہینے کے لیے ایک عورت سے نکاح کر سکتے تھے، اسے طلاق کر کے دوسری سے کر سکتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اپنی جوان سال بچیوں کو آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیشکش فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ کی، حضرت عمر نے حضرت حفصہ کی پیشکش فرمائی۔ خلفائے راشدین میں سے 4 لوگوں میں سے 2 آپ کے سسر تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، اور 2 آپ کے داماد تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ جو نکاح فرمائے، اگر آپ پر یہ گمان ہو کسی کو کہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کیا، تو آپ علیہ السلام کا ریکارڈ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام پر طرح طرح کے الزام لگائے، دشمنوں نے آپ کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، بہت سارے الزامات آپ پر لگائے۔ کسی نے کہا آپ کے دماغ میں خلل ہے، کسی نے کہا آپ پر جن سوار ہو گیا ہے، کسی نے کہا آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، ہر طرح کے الزامات آپ پر لگائے، آپ کو ستایا گیا۔ لیکن پوری آپ کی حیات طیبہ میں کوئی بھی ایک الزام کافر نے بھی، اس زمانے کے کٹر سے کٹر کافر نے بھی آپ پر کسی بھی غلط بات کی نسبت، یعنی آپ نے غلط خواہش کسی عورت کے ساتھ، غلطی کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو، ایسا کوئی الزام آپ پر غلطی سے بھی کسی کافر نے بھی نہیں لگایا۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ بات بھی تاریخ میں ریکارڈ ہوتی کہ لوگ اس طریقے سے آپ کی طرف غلط باتیں بھی منسوب کر سکتے تھے،
چاہے وہ غلط ہو، لیکن انتصاب تو ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے اس کی ہمت بھی نہیں کی اور اس کا موقع بھی آپ نے نہیں دیا۔ آپ نے بڑی پاک زندگی امت کے سامنے گزار کر کے دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے نکاح جو فرمایا اس کی مصلحتیں کیا تھیں؟ بے شمار مصلحتیں آپ علیہ السلام نے صرف دین کی خاطر، دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے نکاح فرمائے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ازواج مطہرات میں سے ان ایک کو لے لیجئے، سینکڑوں مسائل انہوں نے حل فرمائے، امت کے سامنے پیش فرمائے۔ چنانچہ احکام، مسائل، اخلاق، آداب اور سیرت نبوی سے متعلق 2210 روایتیں، 2210 حدیثیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے امت کو پہنچی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کی تعداد 378 ہیں۔ حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ کے فتاوے کو جمع کیا جائے تو جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو فتوے حضرت ام سلمہ نے امت کے سامنے پیش کیے، ان فتووں کو ہی جمع کر دیا جائے تو مستقل ایک کتاب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں کی تعداد 200 سے زائد بتائی جاتی ہے، 200 سے زائد مستورات شاگرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعلق تھیں۔ اور بہت سارے مسائل میں لوگوں نے، مستورات نے حضرت عائشہ سے رجوع فرمایا، امت کو بہت فائدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پہنچا، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے ایک اسوہ یہ بھی پیش فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد حضرت ام سلمہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور ان کے ساتھ اپنے پرانے سابق شوہر کی اولاد بھی ان کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے سوتیلے اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کیا کرنا چاہیے امت کے سامنے وہ عمل کر کے دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے آپ کی تعلیمات صرف احادیث نہیں ہیں، آپ نے کوئی حدیث بیان کر دیا ہو اس پر امت نے عمل کر لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر کسی بڑے غیر مسلم دانشور کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہمارے بڑوں میں، ہمارے بڑے جو ہمارے مذہب کے بڑے مذہبی رہنما گزرے، ان میں اور تمہارے محمد صاحب میں فرق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے صرف باتیں بگاڑی ہیں، باتیں بیان کی ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، لیکن تمہارے محمد صاحب نے خود عمل کر کے دکھایا ہے، اس لیے تمہارا دین زندہ ہے اور ہمارا دین ختم ہے، ہمارا مذہب ختم ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کی جو اولاد آپ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا، چنانچہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے گود میں پرورش پاتے ہوئے مجھے کبھی اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام مجھے اپنے پاس اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلاتے تھے، اور اس لین سے حدیثیں منقول ہیں۔ آج دنیا دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے سوتیلے ماؤں اور سوتیلے باپ کا ظلم ہوتا ہے، لوگ کیسا ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے امت کے سامنے اسوہ پیش فرمایا۔ عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا تھا، میں رکابی میں اپنا ہاتھ ادھر ادھر دوڑا رہا تھا اور دسترخوان میں چیزیں ادھر ادھر سے اچک اچک کر کے لے رہا تھا، تو آپ نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو مشہور ہے، فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل بما یلیک، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، مشہور حدیث ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے اپنے سوتیلے صاحبزادے حضرت عمر ابن ابی سلمہ کو بیان فرمایا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے سلسلے میں ہمیں، اسی طرح جن لوگوں سے آپ نے نکاح فرمایا ان میں حضرت جویریہ تھیں،
اور ام حبیبہ تھیں، ان سب سے نکاح آپ نے جو بھی فرمایا دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت اور امت کو مسائل پہنچانے کے لیے آپ نے، امت تک بات پہنچانے کے لیے آپ نے یہ چیزیں فرمائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم اپنی عورتوں میں برابری نہ کر سکو تو ایک ہی نکاح تمہارے لیے ضروری ہے، ایک ہی نکاح پر تم اکتفا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں جو مساوات کیا اس کی مثال نہیں، اس کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ پچھلے زمانے میں، جس زمانے میں نبی علیہ السلام کا جو دور تھا، اس زمانے میں لوگ بے دریغ نکاح کرتے چلے جاتے تھے، 10 نکاح کرتے تھے، اور ادھر نکاح کیا ادھر چھوڑ دیا، یا نکاح کر کے اس کو اپنی نکاح ہی میں رہنے دیا، اسے بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے امت کے سامنے یہ نمونہ پیش فرمایا۔ آپ کے ہاں باری مقرر تھی کہ آج کی رات کس اہلیہ کی باری ہے اور کس کی ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جس کی باری نہ ہو اس کے پاس ٹھہرنا چاہتے تو دوسری جن کی باری ہے ان سے باقاعدہ آپ اجازت لیتے تھے، اجازت لے کر کے آپ ٹھہرتے تھے، اور آپ نے اللہ سے دعا فرمائی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یعنی یا اللہ میں تو اپنے طور سے میں نے باریاں تقسیم کر دی، سب کی طرف میں نے سب کے ساتھ انصاف کیا، دل ہے الگ چیز ہے، دل کا میلان کسی کی طرف ہو جاتا ہے، دل یعنی سب میری بیویاں ہی ہیں، میں اپنے طور سے جتنا ہو سکتا میرے کنٹرول میں جو ہے اس پر میں برابری کر رہا ہوں، لیکن دل کے میلان میں برابر نہیں کر سکتا، کسی کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے آپ نے دعا فرمائی کہ میری تقسیم ہے یا اللہ، جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے ہاتھ کی چیز ہے، آپ کے دست قدرت کی چیز ہے، اس میں مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے معافی مانگی اس لائن سے، اس بات میں کہ دل کا میلان کسی ایک کی طرف ہو جائے، تو اس میں بھی آپ علیہ السلام نے آپ نے احتیاط برتی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی ایک سے زائد نکاح کرنے، امت کو 4 نکاح پر منحصر کرنے، اور آپ کا 1 سے زائد نکاح، 4 سے زائد نکاح کرنے کا کے لائن سے خلاصہ تھا۔ تو یہ آیتیں، اس میں آنے والی تقریباً آیات، ان میں عورتوں سے متعلق مسائل ہیں، اس لیے ان میں جتنی باتیں ہیں ہم لوگ خود سننے کے ساتھ ساتھ اپنی مستورات تک بھی بات پہنچائیں۔ مستورات میں اس مسئلے کو لے کر کے بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، اسی لیے ہمارے بزرگان دین میں بڑوں نے کہا ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو دوسرا نکاح کرنا ہو تو کر لے، لیکن دوسرے نکاح کی دھمکی نہ دے۔ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرا نکاح کرنے کی ہمت و طاقت تو ہوتی نہیں، لیکن گھر والی کو دھمکاتے رہتے ہیں کہ میں دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہوں، دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ باقاعدہ اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ اس کا تذکرہ نہ ہو، اس کی دھمکی نہ ہو، کرنا ہو تو پھر جو اصول ہیں ان اصول کو اختیار کرتے ہوئے آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔